ثناء اللہ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی پارٹی کی طرف سے لگاتار ایک لائن آ رہی تھی جب سے نتیجہ سامنے آیا گیلانی صاحب کے ہارنے کا چیئرمین سینٹ پہ، تو کہا آپ لوگوں نے کہ جی 7 ووٹ جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں اور وہ ویلڈلی کاسٹ ہوئے ہیں، اور نام کے اوپر اگر مہر لگائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ٹھیک ہے، اور انسٹرکشنز آپ لوگ دکھا رہے تھے کہ خانے کے اندر ووٹ لگائیں. لیکن تھوڑی دیر بعد سچویشن کلیئر ہوگی نا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا اور مولانا عبد الغفور حیدری صاحب کو ایگزیکٹلی 7 ووٹ کم پڑے اس سے جو کہ آپ لوگوں کا نمبر تھا، اور گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ کو آفریدی صاحب کو 7 ووٹ زیادہ پڑے ایگزیکٹلی اس سے جو کہ گورنمنٹ کا نمبر تھا سینٹ کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 لوگ جس طرح سے وہ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ بک گئے ہمارے نیشنل اسمبلی میں حفیظ شیخ کے الیکشن میں، آپ لوگوں کے 7 لوگ بکے ہیں. یہ مانیں آپ، یہ غلطی نہیں ہے رانا صاحب، آپ مانیں گے یہ بات؟ دیکھیں احتشام صاحب، اس میں جہاں تک فیکچول پوزیشن کی بات ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہے یہ اسی طرح کا الیکشن ہے جس طرح سے ایک سینٹ کی سیٹ پہ الیکشن 2 خواتین کے درمیان بھی جو ہے وہ ہوا تھا اسی دن جس دن یوسف رضا گیلانی صاحب اور شیخ حفیظ صاحب کے درمیان الیکشن ہوا تھا. الیکشن جو ہے وہ دراصل اس دن بھی وہی تھا جو شیخ حفیظ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان تھا، اور آج بھی الیکشن وہی تھا جو سنجرانی صاحب اور گیلانی صاحب کے درمیان تھا. معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پارٹی میری کا یا پی ڈی ایم کا جو موقف ہے، سبجیکٹ ٹو دیٹ موقف، کیونکہ میں اس موقف کے تابع ہوں، میں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہی بونا فائڈی، آپ اس کو مسٹیک کہہ لیں یا اس کو ایک ایسی بات کہہ لیں کہ جو کہ عدالت میں جا کے اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ ووٹ ویلڈ کو انویلڈ کیا گیا ہے یا یہ ووٹ ویلڈ نہیں تھا. کیونکہ جب صبح سیکرٹری نے سینیٹرز کو ووٹ کے اوپر بریفنگ دی ہے تو وہاں پہ آپ بھی اپنے سورسز سے معلوم کیجئے گا، میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پہ یہ باقاعدہ کوشچن ہوا کہ جی اسی خانے کے اندر جو ہے وہ مہر لگانی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اس طرف ہو درمیان میں ہو. انہوں نے کہا جی کہ ود ان دس باکس جس میں نام لکھا ہے اس کینڈیڈیٹ کو آپ نے جو ہے اس باکس کے اندر جو ہے وہ مہر لگانی ہے. اور یہ جو ہے یہ بات میرے ساتھ ایک سینیٹر صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں اس بات کا اس طرح سے ادراک نہیں تھا کہ یہ مہر جو ہے یہ نام کی اگر ساتھ یا نیچے ہوگی تو ویلڈ نہیں ہوگی، سامنے ہوگی تو ویلڈ تو ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے وہ فاصلے جینون پہ ہوگی تو مسٹیک تھی ویلڈ رانا ہوگی. ثناء اللہ صاحب؟ وہ اس 7 ووٹ لیے جو نام کے اوپر جی سٹیمپ سن لیں لگی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جینون مسٹیک تھی، تو پھر ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں 7 ہی ووٹ کیوں زیادہ پڑے گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ پہ؟ جی سن لیں. جی تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہے اس الیکشن میں یہ بالکل 49 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو پی ڈی ایم کے ووٹ ملے ہیں. اچھا جی. ایک ووٹ جو ہے وہ جو ریجیکٹ ہوا ہے وہ کس انٹینشن سے ہوا ہے، جس نے دونوں جو ہے وہ مہر لگا دی تھی دونوں جی 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 ووٹس کے اوپر. جی تو اس لیے پی ڈی ایم کا ووٹ جو ہے وہ چیئرمین کے الیکشن پہ بالکل پورا پڑا ہے اچھا جی. اور ہم الیکشن جیتے ہیں. تو ڈپٹی پہ اور کیا یہ ہوا جی؟ آپ سن لیں اور آپ یہ دیکھیں گے جی کہ 1 مہینے بعد انشاءاللہ تعالی یہی اسٹرینتھ جو ہے ہاں یہ اپنا جو منتخب ہوئے ہیں چیئرمین صاحب، کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، جی وہ ووٹ مسترد ہونے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ الیکٹ قرار دیے گئے ہیں، ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا. اچھا رہی بات ٹھیک. ڈپٹی چیئرمین کی، تو ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن جیسے میں نے مثال دی ہے کہ جس دن قومی اسمبلی میں سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس دن بھی جو ہے وہ یہ 2 خواتین کا بھی الیکشن ہوا تھا، خواتین کی سیٹ کے اوپر بھی. جی تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں اس طرح سے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ اگر کسی نے کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ ووٹ مرضی کو کر لی ہو. کیا ہے جی یا ٹھیک ہے. دوسرے معنوں میں کوئی تھوڑا بہت کوئی ذاتی تعلق ہوگا، لیکن
ووٹ کے بکنے جی یا کوئی ضمیر کے سودے کی جو باتیں ہو رہی تھی، گیلانی صاحب کا جو رزلٹ ہے اس میں اس بات کی بالکل نفی ہوئی ہے۔ اچھا جی، چلے میں محسن بیگ صاحب کی طرف جاتا ہوں. محسن بیگ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ گیلانی صاحب کا الیکشن جو ہے اس میں ووٹ نہیں بکا، وہ جینون مسٹیک ہے. اور لیکن ڈپٹی کے الیکشن میں تھوڑی دیر بعد ہی 7 ووٹ زیادہ، ایگزیکٹلی جو گیلانی صاحب کے 7 ووٹ زیادہ ضائع ہوئے ہیں، دا سیم نمبر آف ووٹس وہ گورنمنٹ کے کینڈیڈیٹ کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں پڑ گئے. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا صادق سنجرانی کے خلاف. تو مجھے یاد آیا کہ اگست 2019 میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا گیا تھا اسی چیئرمین سینٹ کے خلاف، سنجرانی صاحب کے خلاف. اور جب وہ قرارداد پیش کی گئی تھی ایوان میں تو 64 ارکان نے کھڑے ہو کر قرارداد کے حق میں ووٹ کیا تھا جی، 64. لیکن بعد میں جب بیلٹ کے ذریعے اس قرارداد کے اوپر ووٹنگ کرائی گئی تو وہ 64 کا نمبر 50 پر آ گیا، اور 14 لوگ جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، وہ 14 لوگ کھسک گئے اپنی جگہ سے، اور یہی رہے پھر چیئرمین سینٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، یا آپ صادق سنجرانی صاحب جو کہ پہلے بھی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کو سروائیو کر گئے وہ کر جائیں گے پھر سے سروائیو؟ محسن بیگ صاحب. احتشام صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. بیسیکلی جی جی انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ یہ ہمارے نمائندہ بھی ہیں سنجرانی صاحب، اور ریاست کے بھی ہیں. تو آج تو اصل مبارکباد تو ریاست کے اداروں کو دینی چاہیے. پی ٹی آئی نے تو اپنا کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا تھا چیئرمین کے لیے. جہاں تک بات ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس کا جو سلسلہ آپ 2019 کا بتا رہے ہیں، وہ تو 3 سال جی پرانا جی ہے. جی جی اس وقت بھی کچھ لوگ سنجرانی صاحب کو جس طریقے سے لے کے آئے تھے سب کو پتا ہے. آج بھی جنہوں نے سپورٹ کیا وہ بھی پتا ہے. مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یا نظام ہے یہ واقعی اتنا پولوٹیڈ ہے کہ اس میں فیئر پلے گیم ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت ہو. دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹ کر کے پالیٹیشنز پہ چھوڑا جائے، جو ہارے یا جیتے وہ پاکستان کا نمائندہ ہوگا، پاکستان کی فیور میں ہوگا اور پاکستانیوں کے ووٹ سے وہ آتا ہے. تو جہاں تک انوالومنٹ ہے خفیہ ہاتھوں کی، تو اگر ایسے ہی ہاتھ چلتے رہے. اب آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ میں انٹیریئر منسٹر کی بات کو حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک کینڈیڈیٹ کے پیچھے ریاست کے ادارے ہوں اور ایک کینڈیڈیٹ بالکل پولیٹیکل پارٹیز یا جوائنٹ سے آئے، تو وہ کہ اس کینڈیڈیٹ کا تو مقابلہ کر سکتا ہے لیکن ریاستی اداروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج کی جو جیت ہے وہ کوئی جیت نہیں ہے. اور جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے، میں نے آپ کو بھی امیڈیٹلی وہ ریجیکٹ شدہ ووٹ جو تھے وہ بھجوائے، اور ساتھ آپ کو وہ انسٹرکشنز بھی میں نے بھجوائیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ فیئر پلے کریں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کورٹ میں جا کے جیت جائیں گے گیلانی صاحب، کیونکہ ابہام اسی طرح سے ہے. تو یہ اس ایشو کے اوپر اگر کورٹ آف لاء میں وہ جاتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ پرویل شاید کر جائیں، کیونکہ وہ بظاہر تو یہ لگتا ہے، میں نے ٹھیک ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن محسن کمیشن بیگ کے صاحب کے رولز ہو بھی پڑھے، سکتا ہے. اس میں بھی بڑا کلیئر ہے. جی تو جی جی، آپ کوئی نے بات مجھے کر رہے بھیجے، اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے واقعی جیت جائیں، کیونکہ ان کے باکس میں ہی سٹیمپ لگی ہے، گو کہ ان کے نام کے اوپر ایگزیکٹلی لگائی ہے، لیکن اسی خانے کے اندر سٹیمپ ہے، اور وہ انسٹرکشنز وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ جی آپ خانے کے اندر سٹیمپ لگا دیں. تو وہ کھانے کے اندر کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، نام کے اوپر بھی لگی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ جو غفور حیدری صاحب کا الیکشن ہے اس میں تو وہ 7 شام، ووٹ کیونکہ آپ خود بیرسٹر ہیں. کیٹیگوریکلی ڈل گئے نا دوسری سائڈ کو. جی جی، آپ کیونکہ بیرسٹر ہیں تو جی یہ قانونی پیچیدگیاں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں نے محسن عزیز صاحب نے جو پڑھ کے انسٹرکشن سنائی، اس کے بعد میں نے ای سی پی کے رولز اور قومی اسمبلی کے رولز دیکھے. میں نے اپنے رپورٹر سے بھی کہا کہ مجھے فوٹو کھینچ کے بھجوائیں. ایکچولی دیکھیں، غلط بیانی اپنی جگہ، لیکن لا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ پرویل کرتا ہے کورٹ آف لاء میں، کہ جب آپ اچھے آرگومنٹ کے ساتھ جائیں. مجھے نہیں، میں کورٹ والی سائڈ کی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ پالیٹکس کو انڈیپینڈنٹ چھوڑیں. وہ پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس میں انوالومنٹ ختم کریں تاکہ ہمارا ملک آگے چل سکے
اور اس میں جو گندے لوگ ہوں گے، جو برے لوگ ہوں گے، وہ فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے.